امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پاکستان اور بھارت کو لڑائی روکنے پر تجارت کی پیشکش۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ بیانات نے پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے حوالے سے ہلچل پیدا کر دی ہے۔ بھارت کا یہ دعویٰ غلط ثابت ہو گیا کہ پاکستان ثالثی کے لیے امریکی صدر کے پاس گیا۔ بھارت کے سینئر صحافی سدھارتھ وردھا راجن نے انکشاف کیا کہ ثالثی کے لیے مودی نے امریکہ سے رابطہ کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب میں ایک تقریب کے دوران کہا کہ دونوں جوہری طاقتوں پاکستان اور بھارت کو تجارتی مراعات کی پیشکش کی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے پاکستان نے دہشت گردی کے خاتمے میں امریکہ کا بھرپور ساتھ دیا۔ اسکائی نیوز کے مطابق گزشتہ روز ریاض میں سعودی یو ایس انویسٹمنٹ فورم 2025 سے خطاب کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے کردار کو زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے خاتمے میں بڑا کردار ادا کیا۔ اے بی گیٹ حملے میں داعش کے دہشت گرد کی گرفتاری پاکستان کے تعاون سے ممکن ہوئی۔ پاکستان اور امریکہ دہشت گردی کے خلاف مضبوط اتحادی بن چکے ہیں۔ مودی کے قوم سے خطاب پر ماہرین نفسیات کے دلچسپ تجزیے۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے مارکہ مرسوس میں تاریخی شکست کے بعد مودی شدید بھوکلاہٹ کا شکار ہو چکا ہے۔ مودی نے اپنی ہزیمت چھپانے کے لیے خطاب کے نام پر پرانی گیدڑ بھبکیوں کو دہرایا۔ نریندر مودی کی تقریر ایک شکست خوردہ شخص کی تقریر تھی۔ مودی قوم سے خطاب کے دوران شدید خوف کا شکار دکھائی دیا۔ مودی نے تقریر کے دوران پاکستان پر روایتی الزامات کو دہرایا۔ مودی کی باڈی لینگویج اور چہرے کے تاثرات سے بھارت کی ہار واضح نظر آئی ہے۔ مودی کے قوم سے خطاب پر ماہرین نفسیات کی جانب سے دلچسپ تجزیے کیے جا رہے ہیں۔ ماہرین نفسیات کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ مارکہ مرسوس میں تاریخی شکست کے بعد مودی شدید بھوکلاہٹ کا شکار ہو چکا ہے۔ مودی نے اپنی ہزیمت چھپانے کے لیے خطاب کے نام پر پرانی گیدڑ بھبکیوں کو دہرایا۔ نریندر مودی کی تقریر ایک شکست خوردہ شخص کی تقریر تھی۔ مودی قوم سے خطاب کے دوران شدید خوف کا شکار دکھائی دیا۔ مودی نے تقریر کے دوران پاکستان پر روایتی الزامات کو دہرایا۔ مودی کی باڈی لینگویج اور چہرے کے تاثرات سے بھارت کی ہار واضح طور پر نظر آئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ مودی کے قوم سے خطاب پر ماہرین نفسیات کے دلچسپ تجزیے بھی سامنے آ رہے ہیں۔ ماہرین نفسیات کا یہ کہنا ہے کہ مارکہ مرسوس میں تاریخی شکست کے بعد مودی شدید بھوکلاہٹ کا شکار ہو چکا ہے۔ پاک بھارت جنگ میں مودی کی ناقص پالیسیوں پر بھارت کے ہر طبقے سے آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں۔ بھارتی فوج کے سابق آرمی چیف جنرل منوج نروانے نے پاکستان اور بھارت میں جنگ بندی پر اٹھتے سوالات کو غیر ذمہ دارانہ قرار دے دیا۔ سابق بھارتی آرمی چیف کہتے ہیں جنگ کے اثرات صرف میدان جنگ تک محدود نہیں رہتے۔ پاکستان اور بھارت کو مسئلہ کشمیر پر جنگ کے بجائے بات چیت کرنی چاہیے۔ تمام تصفیہ طلب مسائل کا حل بات چیت سے ہے۔ بطور فوجی اولین ترجیح سفارتکاری ہوگی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہولی فیملی ہسپتال راولپنڈی آمد۔ پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کے قریب بھارتی ڈرون حملے میں زخمی محنت کش توقیر عباس کی عیادت کی۔ محسن نقوی نے توقیر عباس کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایات دی ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہولی فیملی ہسپتال راولپنڈی آمد۔ مزید جانیں گے نعیم جنجوا سے۔ نعیم، بتائیے گا وفاقی وزیر داخلہ کی جانب سے ہسپتال کا دورہ کیا گیا اور زخمی کی طبیعت کیسی ہے اب؟ جی بالکل، توقیر عباس نام کا زخمی ہے جو ایک ڈرون حملے میں راولپنڈی میں زخمی ہوا تھا۔ اس کا جو کزن ہے شہید علی حیدر، وہ اس واقعے میں شہید ہوا تھا، جو لاہور میں محسن نقوی صاحب ابھی اس کے ایک دن پہلے ہو کے آئے اور اس کے وہاں معلوم ہوا کہ اس کے ساتھ اس کے دو کزن جو ہیں وہ یہاں پہ چپس بیچنے کا کام کرتے تھے اور اپنا گھر کا جو اخراجات ہیں وہ چلاتے تھے۔ جو توقیر عباس ہے وہ ہولی فیملی میں ایڈمٹ تھا۔ آج وفاقی وزیر داخلہ وہاں جا کے اس سے ملے ہیں اور اس کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور اس کے لیے دعا کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ جتنے بھی شہداء ہیں پاکستان میں اس جنگ میں جو شہید ہوئے ہیں، ان کی قربانیوں کی وجہ سے جو ہے پاکستان کو یہ جیت ملی ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا نعیم جن، جو آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہولی فیملی ہسپتال راولپنڈی آمد۔ پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کے قریب بھارتی ڈرون حملے میں زخمی محنت کش توقیر عباس کی عیادت کی۔ محسن نقوی نے توقیر عباس کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایات دی ہیں۔ پاکستانی معیشت خطرے سے نکل آئی، یہ بات کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ امریکی میگزین کی جانب سے یہ اعتراف کیا جا رہا ہے۔ میگزین کا پاکستان کے بارے میں کہنا ہے کہ 25 کروڑ آبادی کے ملک کے میکرو اکنامک حالات پچھلے 2 سال میں بہتر ہوئے ہیں۔ افراط زر کی شرح 40% کی انتہائی سطح سے گر کر 0 کے قریب آ گئی ہے۔ پاکستان کامیابی کی ایک کہانی بن چکا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری 3 گنا ہو چکی ہے۔ بھارت کے ساتھ حالیہ جنگ کے پاکستانی معیشت پر اثرات کے بہت کم امکانات ہیں۔ آپ کو بتائیں پاکستانی معیشت خطرے سے نکل آئی ہے، یہ بات کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ امریکی میگزین بیرنز کا یہ اعتراف
मैगजीन का पाकिस्तान के बारे में कहना है कि 25 करोड़ आबादी के मुल्क के मैक्रो इकोनॉमिक हालात पिछले 2 साल में बेहतर हुए हैं।